السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں جا کر اللہ کی یاد میں دلچسپی لینا اور پھر حضرت جبرائیل کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور قرآن کریم کی بالکل ابتدائی آیتیں آپ سے پڑھوانا، یہ جو کل واقعات ہیں ان کا تفصیل سے انشاءاللہ جائزہ آج کے ویڈیو میں ہم لیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو دنیا کے کاموں میں جو آپ لگے رہتے تھے اس سے کچھ تھوڑی سی دلچسپی کم ہونی شروع ہوئی اور یہ فکر لاحق ہونی شروع ہو گئی کہ میرے چاروں طرف جو یہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں اور طرح طرح کے جرائم میں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کا کیا حال بنے گا اور میں انہیں کس طرح اس بیماری سے نکال سکتا ہوں۔ یہ پہلو تھا آپ کے ذہن میں جس کے ساتھ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اس پر غور و فکر کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ ساتھ میں اپنے آپ ستو لے جاتے تھے، پانی لے جاتے تھے، اور جتنے دن بھی یہ کھانے کی چیزیں آپ کے پاس رہتی تھیں اس وقت تک وہاں ٹھہرتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ کی صورتحال اس دور میں کچھ اس طرح کی تھی کہ دنیا کے مشاغل میں آپ کا دل کم لگتا تھا اور غور و فکر میں زیادہ لگتا تھا۔ تو اسی طرح ایک موقع پر آپ غار حرا میں موجود تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں اور ایک طریقے سے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام حضرت جبرائیل ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے حاکم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حضرت جبرائیل ہی ہیں اور بہت سے احکام حضرت جبرائیل کے ذریعے سے فرشتوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے جواب دیا لست بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ واقعات احادیث میں بیان ہوئے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں، سنن سے ابن داؤد میں بھی ہیں، ترمذی میں بھی ہیں، تمام صحاح ستہ میں اس سلسلے کے واقعات موجود ہیں اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے اور صحیح احادیث میں اس طرح کی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہی میں کچھ روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت جبرائیل نے ان کو کچھ لکھا ہوا دکھایا تھا اور آپ کے ان جملوں سے لست بقاری کہنے سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کو دکھائی جا رہی تھی لکھی ہوئی حالت میں، اور حضرت جبرائیل آپ سے فرما رہے تھے کہ اسے آپ پڑھیں۔ کیونکہ زبانی پڑھواتے تو زبانی تو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، ایک شخص بولتا رہے دوسرا شخص اس کو دہراتا رہے۔ تحریری طور پر جب دکھایا گیا تبھی آپ نے یہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ زبانی کسی چیز کو یاد کر لیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو دہرا دیتے اور
اس کو بھی پڑھنا ہی کہتے ہیں، اس کو بھی قرأت کرنا ہی کہتے ہیں۔ بال رسول اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لکھا اور دیکھا اور یہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبریل نے ان کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا اور ان کو بھینچا، دبوچا، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کو کچھ گراں باری بھی ہوئی، اور پھر حضرت جبریل نے وہی لکھا ہوا ان کو دکھایا اور کہا پڑھو۔ آپ نے پھر یہ فرمایا لست بقاری۔ دوسری مرتبہ پھر اسی طریقے سے حضرت جبریل نے ان کو سینے سے لگا کر دبایا، پھر آپ نے یہ جواب دیا لست بقاری۔ تیسری مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا اور آپ نے حضرت جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر یہ کہا کہ اسے پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں وہ پڑھائی آ گئی اور آپ نے اس کو دہرایا۔ یہ الفاظ بہت مشہور الفاظ ہیں، اور سورہ علق جس سورہ کا نام ہے اس کے ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، دی گئیں، عطا کی گئیں۔ یہ طریقہ جس طریقے سے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بات کرتا ہے، اس طریقے کو وحی کہتے ہیں۔ واو بڑی ہے، یہ وحی۔ تو یہ پہلی وحی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، اور جس میں قرآن کریم کی یہ آیاتیں پیش کی گئیں جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اکثر یہ سورہ علق جو ہے یہ اقرا بسم بھی کہہ کر کے اس کو نام سے لیا جاتا ہے، لیکن اصل میں اللہ کے رسول کا دیا ہوا جو نام ہے اس کا وہ یہی ہے، سورہ علق۔ سورہ علق کی یہ ابتدائی آیتیں کیا ہیں، ان کے بارے میں معلوم رہنا چاہیے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو یاد کر لیں، اس کے معنی کو بھی سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی بزرگ ہے، کریم النفس ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ تو مذہب اسلام کی شناخت اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کی ابتدائی علم کے تذکرے سے ہے، پڑھنے کے تذکرے سے، اللہ کے نام اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنے سے، اور یہ کہ قلم کے ذریعے سے جو علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اس کا تذکرہ اس میں ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق کے سلسلے میں جو ہم نے ویڈیو تیار کی تھی اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت آدم کو خلافت کا جو عہدہ دیا گیا اس کی ایک وجہ اور اس کی ایک شان یہ تھی کہ حضرت آدم کو ناموں کا علم دیا گیا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ علم جو ہے بہت بڑی قدر ہے، اس علم کی وجہ سے انسان کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، بلند مقامات ملتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کو خلیفہ بنایا گیا
اور ان کے طفیل میں ہم تمام انسان اللہ کے ایک طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں اس علم کی وجہ سے جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. اور یہاں اسلام میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم ہی پر زور دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیتیں پڑھوائیں. اب ان آیاتوں کے پڑھنے کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ظاہر سی بات ہے ایک تو علمی قسم کا اثر تھا. ان کو معلوم ہوا کہ بھئی کوئی ہستی ہے جس نے میرے پاس بھیجا ہے کسی کو، اور وہ ہستی ایسی ہے کہ اس نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، علم کی اہمیت بتائی ہے، اور قلم کے ذریعے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کا احسان جتایا ہے. ایک تو احساس یہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوا، لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک عجیب واقعہ تھا. حضرت جبرائیل کا اس طریقے سے آنا، پھر ان کو سینے سے لگا کے بھینسنا، ایک الگ ہی اثر آپ کے اوپر تھا اس کا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت پریشانی محسوس ہوئی. اور یہاں تک کہ حضرت جبرائیل کے جانے کے بعد آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی. اسی کپ کپی کی حالت میں آپ گھر سے تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھ پر کپڑا ڈال دو، مجھے ڈھک دو، مجھے کچھ اڑا دو. اور پورا واقعہ پھر بیان کیا اور ساتھ میں کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. اور حضرت خدیجہ بھی بڑی عقیدے والی اور پختہ عقیدے والی عورت تھی. انہوں نے جب یہ سارے واقعات سنے تو فوراً تسلی دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. واللہ، عربی میں جب قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی تو واللہ ہی کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ وہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. آپ نیکوں کے کام نیکی کے کام کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، مشکل زدہ لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، پریشانیاں لوگوں کی دور کرتے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر اب مزید اس بیان کے لیے حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں. یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے ماموں ہوتے تھے، اور عرب کی جو حالت تھی بت پرستی کی اور جو احوال تھے ان کے اخلاق کے، اس سے تنگ آ کر کے انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور انجیل کے بڑے عالم ہو گئے تھے، مکہ ہی میں رہتے تھے. تو جب احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو تمام پیغمبروں کے پاس آیا کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، اور یقین رکھو کہ تمہاری قوم نکال دے گی تمہاری بستی سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مجھے قوم میری نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو قبول نہیں کیا، چند لوگوں نے مانا تسلیم کیا، اور باقی لوگوں نے آپ کو پریشان اتنا کیا پیغمبروں کو کہ ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی اللہ تعالیٰ کے اشارے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اگر مجھے موقع ملا اور میری عمر رہی، اگر آپ کو نبوت مل گئی اور میری زندگی نے وفا کی تو آخر دم تک میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ عہد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تشفی ہوئی، تسلی ہوئی. حالانکہ حضرت ورقہ بن نوفل اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہے، وہ دن دیکھنے کو انہیں نہیں مل پایا جس کے وہ متمنی تھے، جس کی ان کے دل میں تمنا تھی کہ کاش
میری زندگی میں آپ کو نبوت مل جائے اور واضح طور پہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوں، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میں آپ کا ساتھ دوں۔ ان کی یہ تمنا بہرحال پوری نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغامات جو ملے اس کی وجہ سے ان کو ذہن میں علم کے دروازے کافی وسیع ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ اطمینان بھی ہوا۔ لیکن یہ گھبراہٹ ایک وقتی گھبراہٹ تھی، اس کے بعد آپ کی طبیعت یہ چاہنے لگی کہ وہ فرشتہ پھر سے آئے اور یہ تجربہ میں پھر کروں، اور منتظر رہنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، اپنے بندوں کو، ان کی قوت کو وہی زیادہ پہچانتا ہے۔ تو یہ حضرت جبریل کے آنے کا جو بوجھ تھا، کتنا بوجھ پڑتا ان کے اعصاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے آنے کو کچھ دن کے لیے موقوف رکھا۔ کچھ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ تقریباً 1 سال تک پھر حضرت جبریل نہیں آئے، اور ظاہر ہے اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی، آپ چاہتے تھے کہ وہ پھر آئے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کبھی کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہ چاہتی تھی کہ میں کسی پہاڑی پر چڑھ کے اس پہ سے گر جاؤں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمت بندھا دیتا تھا ان کی، آپ کی، اور یہ عمل نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال آپ اس کے لیے بے چین اور بے قرار رہنے لگے، اور لیکن حضرت جبریل کا آنا کچھ دن کے لیے موقوف رہا، تقریباً 1 سال۔ اس زمانے کو، جس زمانے میں حضرت جبریل نہیں آئے، اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی نہ آنے کا اور بیک ہو جانے کا درمیان میں یہ واقعہ، یہ بات کہی جاتی ہے، اسی نام سے جانا جاتا ہے، ایام فطرت۔ تو اس درمیان میں حضرت جبریل آپ کے پاس نہیں آئے، گو آپ بہت بے چین رہے، بے قرار رہے، اس کے لیے چاہتے تھے کہ اسی صورت سے وہ آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج کی گفتگو بس یہیں ختم کرتے ہیں، اور مولانا حالی نے انہی واقعات کے پیش نظر، جو بہت ہی ان کا مشہور ایک شعر ہے اور اکثر ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، نکل کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخے کیمیا وہی آیتیں تھیں، اور اس کے بعد پھر ان آیاتوں کا سلسلہ تھا جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اور پھر آپ کی اپنی زندگی جس کو آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں ڈھالا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنی، قرآن کریم بھی اور آپ کی سنت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد معلوم لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔